الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما زاغ البصر وما طغى صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم اما بعد خدا کا شکر ہے ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی یہ ساعت نصیب فرمائی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے کی۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس، منہ مبارک اور پسینہ مبارک اور جسم عطر کے حوالے سے کچھ گفتگو کر چکے ہیں۔ آج نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک کے اعجاز و کمالات کچھ ذکر کروں گا، چونکہ وہ بہت زیادہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مبارک کے معجزات بہت زیادہ ہیں، کمالات بہت زیادہ ہیں، تو میں کچھ سی عرض کروں گا چونکہ میری رسائی کچھ تک ہے، اس سے زیادہ تو میں جا بھی نہیں سکتا۔ آنکھ جو ہے نا دیکھتی ہے، رب کی قدرت کے نظارے کرتی ہے۔ آسمان سے ستارے جگمگاتے بڑے خوبصورت لگتے ہیں، آنکھیں ہیں تو بندہ دیکھتا ہے، اور باغ میں چلے جائیں تو ہر طرف کھلے ہوئے پھول بڑے خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن آپ دیکھیں گے ہماری نظر بس یہ ایک حد تک ہی دیکھ سکتی ہے، اس سے آگے جاتی نہیں ہے۔ بیچ میں کوئی رکاوٹ آ جائے، یہ دیوار ہے، دیوار کے پیچھے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ حد نظر جہاں تک ہے، کچھ نظر آ رہا ہے سو آ رہا ہے، اس کے آگے پھر اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، ہماری نظر بند ہو جاتی ہے۔ کیا ہر کوئی اسی طرح دیکھتا ہے؟ ہر کوئی اس طرح نہیں دیکھتا۔ اللہ نے کئی قسم کی مخلوق بنائی ہے، اور ہر ایک کی قوت سماعت بھی الگ تھلگ ہے، اور قوت بصر بھی، دیکھنے کی طاقت بھی الگ الگ ہے۔ جنات ہیں وہ الگ سے دیکھتے ہیں، فرشتے ہیں وہ الگ طریقے سے دیکھتے ہیں، انسان ہیں ہم جس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ جانتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جو قوت بصر عطا فرمائی ہے وہ سب سے جدا ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، آج اس دنیا میں سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، بہت زیادہ ترقی کر لی ہے۔ سائنسی ترقی میں سے ایک چیز آپ یہ بھی دیکھیں کہ سائنسی مشینوں کے ذریعے زمین کے اوپر سے پانی کی تلاش کر لی جاتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ زمین کے اندر خزانے دیکھ لیے جاتے ہیں سائنسی مشینوں سے۔ اس کے اندر، زمین کے اندر تیل ہے، مٹی کا تیل ہے، یا دوسرا پیٹرول ہے، یا ڈیزل ہے، یا اس کے نیچے کوئی چھپا ہوا خزانہ ہے، سونا ہے یا نہیں ہے، یہ سائنسی مشینوں کے ذریعے زمین کے اوپر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، اور یہ چیزیں عام ہیں، یہ چیزیں عام ہیں کہ سائنسی مشینوں کے ذریعے، سائنسی آلات کے ذریعے اتنا کچھ دیکھا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اسکینر مشینیں ہیں، اس کے اندر سے بندہ گزارتے ہیں۔ اب کپڑوں کے اندر کیا چھپایا ہوا ہے مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ مشین دکھا دے گی کہ اس کے اندر یہاں خنجر رکھا ہوا ہے، یہاں پستول رکھا ہوا ہے، مشین دکھا دے گی۔ یہ کس نے ترقی کی؟ سائنس نے۔ سائنس نے ایسی مشین ایجاد کی کہ وہ پردے کے پیچھے کی چیز بھی دکھا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی، کیا وہ سائنسی مشینوں سے کم ہوگی؟ کیا کسی سے پیچھے رہے گی؟ نہیں، اللہ کی قدرت تو اس سائنس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ رب کی قدرت کی تو کاف کو بھی یہ سائنس نہیں چھو سکتی۔ قدرت کی جو کاف ہے نا، قدرت کاف دال ریتے،
اس قدرت کی کاف کو بھی سائنس نہیں چھو سکتی. سائنسی بنائی ہوئی چیزیں اتنے کمالات دکھاتی ہیں, رب کی بنائی ہوئی چیزیں اس سے دگنا کمالات دکھاتی ہیں. مگر دیکھنے والوں کو نظر آتے ہیں. ایک پرندہ ہوتا ہے ہدہد, پہلے بھی غالباً 1-2 مرتبہ عرض کر چکا ہوں. ہدہد پرندہ ہے, اس کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے. ہدہد ہے, اور بھی کئی پرندے ہیں, یہ چیل ہے اور عقاب ہے, شاہین. آسمان کی اتنی بلندیوں پہ ہوتا ہے اور زمین پہ اپنا شکار دیکھ لیتا ہے. چیل اتنی بلندیوں پہ ہوتی ہے, زمین پہ چھوٹا سا چوزا ایک بوٹی بھی آپ پھینکیں تو دیکھ لے گی, وہ آسمان کی بلندیوں سے دوڑتی ہوئی چیلیں آپ کے پاس آ جائیں گی. چھوٹی سی بوٹی بھی آپ پھینکیں نا, دوڑتی ہوئی, اتنی تیز نظر ہوتی ہے. جتنے فاصلے سے چیل اس گوشت کے ٹکڑے کو دیکھ لیتی ہے, اتنے فاصلے سے ہمیں نظر نہیں آئے گا کہ یہ گوشت کا ٹکڑا ہے, لیکن اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری غذا ہے, میرا شکار ہے. اس کی نظر ہماری نظر فرق. عقاب کی نظر اس سے بھی تیز ہے. اور ہدہد کیا کہنے اس کی نظر کے, حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں خصوصی اس کی ڈیوٹی تھی, وہ خاص پرندہ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں اس کی ڈیوٹی تھی, زمین کے اوپر سے دیکھ کے بتاتا تھا یہاں اس زمین کے اندر پانی ہے. تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے تھے کہ اس میں سے کھود کے پانی نکالو. یہ ہدہد پرندہ زمین کے اوپر سے دیکھتا تھا. اللہ نے کیسی اس کو نظر عطا فرمائی ہے. حتیٰ کہ میں نے یہاں تک بھی پڑھا تھا کہ وہ ہدہد پرندہ یہ بھی بتا دیتا تھا کہ یہاں کھارا پانی ہے یا میٹھا پانی ہے. سبحان اللہ, اتنی بھی اس کی آنکھ کی نظر کی تیزی. سبحان اللہ. علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں بھی ذکر فرمایا ہے, اور قصص الانبیاء وغیرہ میں بھی اس طرح کے واقعات مل جاتے ہیں. ہدہد پرندے کی آنکھ کی تیزی آپ دیکھیں, زمین کے اوپر سے زمین کے اندر دیکھتا ہے. یہ تو ہے عام چیزوں کی نظر, مشینوں کی یا اس طرح کی. اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی بات کریں تو گزشتہ جو انبیاء علیہ السلام گزرے ان کی سیرت مکمل طریقے سے ہمارے پاس تو پہنچی نہیں. جو باتیں ہم نے سنی پڑھی تو وہی ہم ایک دوسرے سے بیان کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر بات کریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کی تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ سیرت پوری نکل کر ہمارے سامنے آئی ہے. چونکہ قیامت تک کے لیے وہ سیرت مشعل راہ بننی تھی. یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مبارک کے معجزات و کمالات بھی ہمارے سامنے آئے. وہ بخاری ہو, مسلم ہو, سنن ابن ماجہ ہو, صحاح ستہ کی 6 کتابیں جو ہے پوری صحاح ستہ سیرت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مبارک کے معجزات سے. بخاری شریف کی ایک روایت ہے, سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انی را ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے, میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھنا ہمارا دیکھنا زمین و آسمان کا فرق ہے. اتنا ہی فرق ہے جتنا نبی اور امتی میں فرق ہوتا ہے. امتی کی کیا حیثیت ہے اور نبی کی کیا شان ہے ہر کوئی جانتا ہے. یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مبارک اور ہماری نظر کا فرق ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے, میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے. سبحان اللہ. تو آقا کا دیکھنا اور ہمارا اور. ایک حدیث شریف میں آتا ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرائیت مشارقہا و مغاربہا. مسلم شریف کی روایت ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ زمین ساری میرے سامنے لپیٹ دی, میں نے اس کے تمام مشارق کو بھی دیکھ لیا, مغارب کو بھی دیکھ لیا. سبحان اللہ. ہے کسی کی ایسی نظر؟ میں نے مشارق کو بھی دیکھ لیا, مغارب کو بھی دیکھ لیا. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ ساری زمین میرے سامنے کر دی, جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے میں نے وہ سب کچھ بھی دیکھ لیا, اور جو قیامت تک ہوگا میں نے وہ سب کچھ بھی دیکھ لیا. میں زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں میں ایسے زمین کو دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. ہماری ہتھیلی پہ ہم نظر ڈالیں, ہتھیلی پہ کیا چیز ہے جو نظر نہیں آتی؟ جو کچھ بھی ہوگا نظر آئے گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ ساری زمین ہی ایسی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ بھی دیکھنا چاہیں وہ آرام سے دیکھ سکتے ہیں. اب آپ ذرا اندازہ لگائیں
ایک جملہ ہے جو اہل سنت کو انتہائی بے ادبی کا اور گستاخی کا نظر آتا ہے. جملہ ہے، کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. مجھے یہ بتائیں، جس نبی علیہ السلام کے سامنے یہ ساری کائنات ہتھیلی کی مانند ہے، کیا دیوار اس زمین کے اندر نہیں ہے کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ساری زمین کو ہتھیلی کی مانند دیکھ رہے ہیں، تو دیوار کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ دیوار میرے اور آپ کے لیے تو کافی موٹی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کے سامنے یہ لطیف ہے، یہ کوئی پردہ نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کے سامنے حدود کو دیکھ لیں، وہ پرندہ ہے، اللہ کے نبی کی اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہ تو اللہ کے نبی کا غلام ہے، پرندہ بھی ہے، اللہ کے نبی کا امتی ہے وہ بھی. یہ کل کائنات کی ہر چیز اللہ کے نبی کی امت سے ہے نا، تو وہ تو امتی ہو کر زمین کی اوپر سے زمین کے پردوں کے اندر دیکھ رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیوار کے پیچھے نہ دیکھیں، یہ کیسی بات ہے؟ کیسی بات؟ ضمیر گوارا کرتا ہے کیا یہ بات؟ اللہ تعالی ہمیں حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، راہ ہدایت نصیب فرمائے. یہ وہ جملے ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں بے ادبی کے جملے ہیں. مزید حدیث مبارکہ آپ سماعت فرمائیے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اب سنیے گا، کہاں دیوار اور کہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مبارک. جی سبحان اللہ. اصل میں اپنے علم کی بات ہے نا. بچہ ہوتا ہے چھوٹا، وہ جتنی بات سمجھتا ہے اتنی بات کرتا ہے، اس سے آگے نہیں کر سکتا. بچے کا علم تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، پھر ویسی گفتگو کرتا ہے، اور زیادہ ہوتا ہے ویسی گفتگو کرتا ہے. تو جو لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں نا بے ادبی والی، ان کے علم ہی بچوں کی طرح چھوٹا سا علم ہے، علم میں وسعت ہی نہیں ہے. علم میں وسعت ہوگی تو کچھ نظر آئے گا، دیکھیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا حتیٰ کہ ظہر کا وقت ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز پڑھائی، حتیٰ کہ ظہر کی نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر منبر اقدس پر جلوہ افروز ہوئے، پھر خطبہ ارشاد فرمایا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ ہو چکا تھا وہ سب بھی بتایا، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا وہ بھی سب کچھ بتایا. ہم میں سے سب سے بڑا وہ عالم ہے جس نے اس کو سب سے زیادہ یاد رکھا. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں تک کا بتایا؟ قیامت تک کا بتایا. تم ایک دیوار پہ اٹکے ہوئے ہو. خدا کے بندے، اللہ کے نبی کی شان کو تو سمجھو. کہاں قیامت تک کے واقعات جو ابھی رونما ہی نہیں ہوئے. دیوار کے پیچھے اگر کچھ ہوا ہے تو کم از کم وہ رونما تو ہو چکا ہے بھائی. قیامت تک جو کچھ ہونا ہے وہ تو ابھی ہوا ہی نہیں ہے. آقا اس کو بھی بیان فرما رہے ہیں. خدا کے بندے، کیوں لوگوں کا دین ایمان خراب کرتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کرتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی شان بیان کریں گے، لوگوں کے دلوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہوگی. اور ایسی باتیں کریں گے کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اس کے دل میں کیا چیز پیدا ہوگی؟ کون سا اللہ کے نبی کا ادب و احترام پیدا ہوگا؟ کون سی تعظیم پیدا ہوگی؟ آپ لوگوں کے دلوں سے نبی کی تعظیم نکالنے والا کام نہ کریں، نبی کی تعظیم ڈالنے والا کام کریں. ہاں، یہ کام کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یہ بخاری کی روایت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا. ایک جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور گفتگو کہاں سے شروع فرمائی؟ فرمایا کائنات کی پیدائش سے. سبحان اللہ. کہاں سے گفتگو شروع فرمائی؟ بخاری کی روایت ہے. اور دیوار پہ اٹکے ہوئے تمہیں بخاری و مسلم کی یہ روایتیں نظر نہیں آئی؟ عربی کا محاورہ ہے، مقولہ ہے، المر یقیس علی نفسہ، انسان دوسرے کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے. آپ دیکھیں راستے سے چلتا ہوا کوئی شخص آپ کو نظر آئے، سہما ہوا جا رہا ہے یا کسی بھی طریقے سے جا رہا ہے، چلنے کا انداز تھوڑا مختلف ہے، تو جب چور آدمی دیکھے گا نا تو وہ کہے گا یہ چوری کرنے جا رہا ہے. چور کہے گا
یہ چوری کرنے جا رہا ہے. اور اگر کوئی ہو نا بدتمیز قسم کا شخص، اگر کوئی بہن کے ساتھ جا رہا ہے وہ کہے گا پتہ نہیں کس کے ساتھ جا رہا ہے، یہ اپنے جیسا دوسرے کو سمجھ کے بات کی نا. نبی تمہاری طرح نہیں اللہ کے بندے، تمہیں دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا تو اللہ کے نبی کو تو قیامت تک کا سب کچھ نظر آتا ہے جی. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، بخاری کی روایت، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تب سے گفتگو شروع فرمائی، اور کائنات کی پیدائش سے لے کر حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک اور تمام جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک سب واقعات بیان فرما دیے. جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا. اللہ اکبر. اللہ شروع ابتدا سے کیا، ختم انتہا پہ کیا. جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے. اللہ ہے کسی کا اتنا علم؟ ہے کسی کی اتنی نظر میں وسعت وہ ابتدائی پیدائش سے کائنات سے دیکھے اور قیامت تک دیکھتا ہوا بتاتا چلا جائے کہ یہ ہوگا؟ سبحان اللہ. اللہ اکبر. آپ دیکھیں جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو بھی بڑے معجزات عطا فرمائے. اس سے پہلے ایک اور حدیث مبارکہ آپ سماعت فرما لیجئے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لراہ من وراء ظہری. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم مجھ پر تمہارا رکوع اور خشوع، نماز میں رکوع و خشوع مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. سبحان، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. کس کی روایت؟ بخاری کی روایت. اب ذرا یہ بتائیے گا مجھے، خشوع کہتے ہیں انسان کی دل کی وہ کیفیت جس میں انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، اور نماز کو پوری دل جمی اور توجہ کے ساتھ پڑھے، اخلاص پیدا ہو. اب آپ دیکھیں سائنس نے کتنے آلات ایجاد کر ڈالے ہیں، سائنس نے کتنی ترقی کی ہے، کیا وہ میرے آقا کے معجزے سے آگے نکل گئی ہے؟ تم کہہ رہے ہو کہ دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا، سائنسی آلات تو زمین کے تہخانوں کے اندر چھپے ہوئے خزانے بھی بتا رہے ہیں. کیا تمہاری سائنسی مشینیں نبی کی نظر سے زیادہ تیز ہو گئی؟ نبی کو دیوار کے پیچھے نظر نہیں آیا، تمہاری سائنسی مشینوں کی زمین کی وسعتوں میں نظر آ گیا. پتہ تو یہ چلا کہ سائنس زیادہ تیز نکلی ہے نبی کی نظر سے. تم نے جو کہا اس کا نتیجہ تو یہ نکلا. مگر باخدا ایسا نہیں ہے، کوئی سائنسی آلات میرے نبی کے معجزے سے آگے نہیں بڑھ سکتے. میرے نبی کا معجزہ اس وقت بھی معجزہ تھا جب آپ دنیا میں ظاہری حیات میں تھے. میرے نبی کا معجزہ آج بھی معجزہ ہے جیسے ظاہری حیات میں تھا، اور تا قیامت یہ معجزہ ہے. اللہ کے نبی کے معجزے کو کوئی چیز شکست نہیں دے سکتی. سائنس نے بہت سے آلات ایجاد کیے، سائنس نے اتنے آلات ایجاد کیے، دل نکال کے باہر رکھ دیں گے، دل چیر پھاڑ کے دوبارہ لگا دیں گے، آپ کو دکھا دیں گے دل کے اندر یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. لیکن سائنس تمہیں یہ نہیں دکھا سکتی کہ اس کے دل کے خیالات کیا ہیں. میرے نبی نے فرمایا میں تمہارے دل کے خیالات بھی جانتا ہوں. سبحان اللہ. خشوعکم کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو دل کے خیالات ہوتے ہیں، یہ خشوع دل کے خیالات ہیں. سائنس آج تک دل کے خیالات نہیں بتا سکتی. میرے نبی نے فرمایا میں تمہارے خیالات بھی دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. یہ نظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے. اگر آپ یہ تسلیم کریں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا اور ساتھ سائنس نے آپ کو مشینیں ایجاد کر کے دے دی، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ سائنسی مشینیں نبی کی نظر سے آگے نکل گئی. یہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ بات کہاں تک پہنچے گی کہ اللہ کے نبی کا معجزہ شکست کھا گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. وہ تو معجزہ ہی نہ رہا جو شکست کھا جائے. معجزہ تو ہے ہی وہی جس کے سامنے ساری دنیا شکست کھا جائے، وہ سب پہ حاوی ہو جائے. سبحان اللہ. معجزہ تو یہ ہوتا ہے. اللہ، میں اپنے تمہیں پیچھے سے تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، خشوع بھی دیکھتا ہوں. رکوع تو ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے بھائی، خشوع تو دل کے اندر کے خیالات ہوتے ہیں. ہمارے نبی وہ بھی دیکھ کے بتا رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے. سائنسی مشینیں قبر کے اوپر آپ رکھ دیں وہ مردے کو دکھا دیں گی،
दिखाएंगे कि मुर्दा अंदर पड़ा हुआ है, साइंसी हालात दिखा देंगे मुर्दा अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन मुर्दे के साथ क्या हो रहा है ये नहीं दिखा सकती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कब्र के पास से गुजरे, 2 कब्रों के पास से, आका अलैहिस्सलाम ने उन पे 2 टेनियां रखी, दोनों पे। सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये टेनियां क्यों रखी हैं? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन दोनों को अजाब हो रहा था इसलिए मैंने इन पे टेनियां रखी हैं, जब तक ये हरी टेनियां अल्लाह की तस्बीह बयान करती रहेंगी इनसे अजाब उठा लिया जाएगा। और बताया क्या फरमाया? फरमाया अजाब भी किसी बड़ी बात से नहीं, ये एक बंदा पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा गीबत करता था। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, मेरे नबी की नजर देखें, साइंसी हालात मुर्दा दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा। मेरे नबी ने मुर्दे का अजाब भी बताया और मुर्दे की माजी की जिंदगी भी बता दी। सुभान अल्लाह, अल्लाह। ये है मेरे नबी अलैहिस्सलाम की चश्मान मुबारक के कमालात व एजाज। सुभान अल्लाह, अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला से रिवायत है, इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हदीस नकल फरमाई है और उसे कहा कि यह हदीस सही है, नकल फरमा के फरमाया हदीस सही है। इमाम तबरानी के अलावा दीगर भी मुहद्दिसीन ने नकल फरमाई है। हदीस क्या है? हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला से रिवायत है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तजल्ली फरमाई तो उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम की नजर मुबारक का ये आलम था। अल्लाह ताला ने तजल्ली फरमाई मूसा अलैहिस्सलाम पर, और आप ये भी देखें कि अल्लाह ने तजल्ली फरमाई तो मूसा अलैहिस्सलाम उस तजल्ली की ताब नहीं ला सके, बेहोश हो गए थे। रब की तजल्ली की ताब नहीं ला सके, बेहोश हो गए थे। लेकिन उस तजल्ली के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की जो नजर को रब ने कुव्वत अता फरमा दी, फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम 30 मील के फासले से साफ पत्थर के ऊपर चलती हुई चींटी को भी देख लिया करते थे। सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम 30 मील के फासले से, हमें तो कदमों में पड़ी हुई चींटी नजर नहीं आती। सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखें, कम बेश 3 किलोमीटर के फासले पे चींटियों से कह रही है कि बिलों में घुस जाओ। अल्लाह यहां से अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौइज़ा भी समझ आता है, लेकिन साथ साथ ये भी देखें ये छोटा सा जानवर चींटी कितनी छोटी सी है, 3 मील के फासले से इसने भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को देख लिया। चींटी की नजर का यह आलम है खुदा के बंदे। मूसा अलैहिस्सलाम 30 मील के फासले से पत्थर के ऊपर चींटी को देख लेते अल्लाह की तजल्ली देखने के बाद। अब जरा आका अलैहिस्सलाम की शान मुबारक देखिए। मेराज की रात है, जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, आका अलैहिस्सलाम को बुराक पे सवार करके लेके जाते हैं। मस्जिद हराम से सैर शुरू होती है, मस्जिद अक्सा पे पहुंचते हैं। मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया इंतजार कर रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम इमामत फरमाते हैं। वहां से सफर शुरू होता है, सिदरतुल मुंतहा तक जिब्रील साथ जाते हैं। वहां से आगे का सफर है, जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, यहां से आगे गया तो मेरे पर अल्लाह की तजल्ली से जल जाएंगे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। आका अलैहिस्सलाम वहां से आगे तन्हा सफर करते हैं, अर्श तक पहुंचे, कुर्सी तक पहुंचे और जहां तक रब ने चाहा वहां तक पहुंचे। और वहां तक पहुंचे कि अपने रब का अपनी आंखों से दीदार किया। रब्बे कायनात फरमाता है मा ज़ागल बसर व मा तगा, ना तो आंख इधर उधर फिरी और ना ही आंख ने हद से तजावज किया। मेरे नबी ने अपनी चश्माने मुबारक से अल्लाह ताला का बचस्म दीदार फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम पर तजल्ली हुई नजर का यह आलम है। अल्लाह के नबी तो खुद रब को देख के आते हैं तो उस नजर के क्या कहने। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल। दुनिया की हर चीज देखी जा सकती है, मैं नहीं देखूंगा कोई और देख लेगा। जितनी भी चीजें सब देखी जा सकती हैं। रब की ज़ात वो है जिसे दुनिया में कोई देख नहीं सकता, और अल्लाह के फजल से हमारे नबी की ज़ात वो है जिसने रब को देखा। सुभान अल्लाह, उसके बाद फिर क्या चीज़ बाकी बचती है? जब रब ने अपना जलवा दिखा दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम मदीनातुल मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा है,
جنگ موتا میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہیں. مشہور واقعہ ہے, کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا. اس دیوار والے صاحب سے پوچھیں یہ جنگ موتا کا واقعہ تو تم بھی جانتے ہو, یہ دیوار والی بات تم نے لکھی کیسے؟ جنگ موتا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ میں تشریف فرمائیں, کئی کلومیٹر دور موتا کے مقام پر جنگ ہو رہی ہے. صحابہ کرام کے سپہ سالار ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھرمٹ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائیں. موتا میں جنگ ہو رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے حالات مسجد نبوی میں بیٹھ کے بیان فرما رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب زید شہید ہو گئے, تلوار جعفر نے لے لی, اب جھنڈا جعفر نے لے لیا, اب جعفر شہید ہو گئے, جھنڈا ابن رواحہ نے لے لیا, اب ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے, جھنڈا سیف اللہ خالد بن ولید نے لے لیا, اور اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے ہاتھ پہ فتح عطا فرما دی. سبحان اللہ. میرے نبی علیہ السلام اگر یہ معجزہ بیان نہ فرما کے جاتے تو آپ کہتے ٹی وی تو اتنے دور کے ملک کی خبر مجھے یہاں دکھا سکتا ہے, نبی کی چشم مبارک نے پہلے ہی دکھا دی تھی جب یہ ٹی وی ایجاد بھی نہیں ہوا تھا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اب اس صاحب سے پوچھیں تو صحیح جا کے کبھی, خدا کے بندے کہاں مسجد نبوی, کہاں مقام موتا, بیچ میں ایک دیوار نہیں کئی دیواریں آتی ہیں, کئی درخت آتے ہیں, کئی علاقے آتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چشم مبارک تو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے جنگ موتا کے حالات بیان فرما رہی ہے. خدا کے بندے تمہیں کس نے کہہ دیا کہ دیوار کے پیچھے نبی نہیں جانتے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ 600 کلومیٹر کا کم و بیش فاصلہ ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ میں. جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ میں ہیں. خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں دو شخص بیٹھتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں. عمیر بن وہب, صفوان بن امیہ. عمیر بن وہب کہتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, مسلمانوں نے ہمارے بہادروں کو کتنی ذلت اور رسوائی سے مارا اور ہمارے کتنے سرداروں کو گڑھوں میں پھینک دیا. تو صفوان بن امیہ کہتا ہے اب اس کے بعد جینے کا کوئی لطف نہیں ہے. عمیر بن وہب کہتا ہے کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں ابھی تلوار لے کے جاؤں, نعوذ باللہ محمد عربی کا کام تمام کر دوں, لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے اپنے بال بچوں کا خیال ہے اور قرض دار بھی ہوں, قرض بھی نہیں اتار پایا اور بیوی بچوں کے بھی مسئلے مسائل ہیں. صفوان بن امیہ نے کہا تمہارے قرض کا ذمہ بھی میں لیتا ہوں اور جب تک میں زندہ رہوں گا تمہارے بچوں کی کفالت بھی کروں گا, تم یہ کام کرو. عمیر کہتا ہے وعدہ, صفوان کہتا ہے وعدہ رہا. بات طے ہو گئی. عمیر بن وہب تلوار بجھی, زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر نکلتا ہے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کے سفر کے لیے. مسجد نبوی کے پاس پہنچ کر گھوڑے سے اترتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیتے ہیں, فرماتے ہیں یہ دشمن خدا کسی شرارت کی وجہ سے آیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے میرے پاس لے آؤ. عمیر بن وہب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر کیا جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عمیر کیسے آنا ہوا؟ عمیر کہتا ہے بس اپنے بیٹا, میرا اس کا بیٹا قیدیوں میں تھا, میرا بیٹا آپ کے ہاں قید ہے, اس کے لیے آیا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سچ بتاؤ تم کس کے لیے آئے ہو؟ عمیر نے کہا میں اسی کے لیے آیا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تم ننگی تلوار کیوں لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا ان تلواروں کا اللہ برا کرے, انہوں نے تو ہمیں رسوا کر دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سچ بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا اے عمیر میں جانتا ہوں تم اور صفوان نے حتیم میں بیٹھ کر یہ گفتگو کی تھی اور تم اس لیے آئے ہو. عمیر بن وہب کہتا ہے یا رسول اللہ خدا گواہ ہے میں اور صفوان دونوں تھے, کوئی تیسرا نہیں تھا. آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اسی وقت کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گیا. یہ تو معجزہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. 6 انچ کی دیوار تمہیں نظر آئی کہ اس کے پیچھے نظر نہیں. یہ 600 کلومیٹر کا فاصلہ بھی تمہیں کبھی نظر سے گزرا ہے؟ خدا کے بندے ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھیں گے کیا؟ جانا چاہیے ایسے لوگوں کے درس و تدریس میں.
ایسی نمازوں کے کیا فائدے جو اللہ کے نبی کی تعظیم ہی نہ کر سکیں. آپ یقین جانیے بخاری اور مسلم کئی صحیح احادیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقوں کی نشانی بتائی ہے. کثرت سے نماز پڑھتے ہوں گے, تم اپنی نمازوں کو ان کے مقابلے میں کم سمجھو گے. بہت خوبصورت قرآن پڑھتے ہوں گے, تم کہو گے مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا, بھائی قرآن تو وہ پڑھتا ہے, واہ واہ ماشاء اللہ. یہ منافقوں کی نشانیاں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں. ہم کیسے کسی کے پیچھے بھاگ جائیں کہ درس قرآن ہو رہا ہے, درس حدیث ہو رہا ہے, فلاں ہو رہی ہے. نہیں بھائی نہیں, جس محفل میں ہمیں اللہ کے نبی کی تعظیم ملے گی, ایمان والوں کی محفل وہ ہے, ہم وہاں بیٹھیں گے. جہاں نبی کی تعظیم نہیں ہوتی وہ ایمان والوں کی محفل کبھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ ایمان تو ہے ہی نبی کی تعظیم کا نام. شیطان سے کوئی پوچھے راندہ درگاہ کیوں ہوا, اسی وجہ سے تو ہوا, نبی کی تعظیم نہیں کی, سب کچھ چھن گیا. نبی کی تعظیم ہے تو ایمان ہے, نبی کی تعظیم ہی نہیں ایمان نہیں بچتا میرے بھائی. جتنی مرضی آپ قرآن حفظ کر لیں, حدیثیں ساری زبانی رٹا لگا کے یاد کر لیں, پورے تمام شرعی مسائل وغیرہ سینے میں سمو لیں, نبی کی تعظیم نہیں ہے تو مرنے کے بعد قبر میں فرشتہ پوچھے گا ضرور کہ تم نے نبی کے ساتھ کیا کیا ہے. ما تقول فی حق حاضر رجل, کیا کیا ہے تم نے, بتا کیا کر کے آیا ہے تو. اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے, اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تھے, غالباً غزوہ تبوک کا واقعہ ہے, متعدد سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. بس آخری دو باتیں عرض کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے سفر میں تھے. واپسی پہ یا جاتے ہوئے کسی مقام پہ پڑاؤ ڈالا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کہیں ادھر ادھر نکل گئی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈ تلاش کرنے لگے کہ اونٹنی کہاں چلی گئی ہے. صحابہ کرام کافی دیر ہو گئے ڈھونڈ رہے ہیں. وہیں ایک منافق شخص بھی حاضر تھا, کیونکہ اس وقت منافق لوگ مسلمانوں میں گھس جاتے تھے اپنے فائدے کے لیے. اس وقت بھی گھس جاتے تھے, آج بھی گھس جاتے ہیں. آپ یقین جانیں اہل سنت کے سوا دیگر عقائد کے لوگ جو انڈیا میں رہتے ہیں نا, وہ ان کے گن گاتے ہیں. حتیٰ کہ ایک شخص داڑھی رکھی ہوئی ہے, جبہ ہے اور بہت بڑے ادارے کا سربراہ ہے, میں نے خود اپنے ان گناہگار کانوں سے اس کی گفتگو سنی. انڈیا میں وہ گفتگو کر رہا ہے کہ اس وقت تو نعرہ لگا تھا نظام مصطفیٰ کا, پاکستان بنتے وقت نعرہ لگا تھا نظام مصطفیٰ کا. کہنے لگا اس وقت تو نعرہ لگا تھا نظام مصطفیٰ کا, ہم نے نظام مصطفیٰ کو ٹھکرایا ہے, ہم نے اپنی چوائس سے ہندوستان کو اپنایا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ وہ لوگ ہیں جس محفل میں بیٹھتے ہیں اسی کے ہو جاتے ہیں. لیکن اہل سنت کا شعر وہاں بھی بولتا ہے تو گرجتا ہے, سنتے ہیں. انڈیا میں بھی بولے گا, گرجے گا, اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹے گا, وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا, جان دے گا ایمان نہیں دے گا. یہ اہل سنت, یہی تو حق ہونے کا بھائی سب سے بڑا نشان ہے بھائی, یہی تو سب سے بڑی دلیل ہے کسی کے حق پر ہونے کی کہ وہ کبھی بھی کہیں بھی ہو ہمیشہ بات حق کہتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں جس نے نظام مصطفیٰ کے خلاف یہ بات کہی اسے آپ کہیں گے کہ وہ مسلمان ہے؟ ایک طرف نظام مصطفیٰ, دوسرا طرف ہندوستان, ہندوؤں کا نظام. تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے نظام مصطفیٰ کو ٹھکرایا, باخدا تم نے نہیں ٹھکرایا, رب نے تمہیں ٹھکرایا ہے کہ تم ہندوؤں کے پیارے ہو, انہی کے پاس رہو. ہاں, رب نے تمہیں ٹھکرایا ہے. دیگر کی بھی میں نے سنی ہے اسی طرح کی گفتگو, نعوذ باللہ من ذالک. یہ جہاں بیٹھتے ہیں انہی کے گن گاتے ہیں. یہ تو اہل سنت کو رب نے سعادت بخشی ہے کہ یہ جہاں بھی ہوں اپنے نبی کے گن گاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کسی کے نہیں گاتے, یہ کسی کے محتاج نہیں ہیں, اپنے نبی کے محتاج ہیں بس. ایسا ہی ایک شخص مسلمانوں میں گھسا ہوا, زید بن لسیت, تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں نام زید بن لسیت. جب اس نے دیکھا اونٹنی گم ہے, صحابہ کرام تلاش کر رہے ہیں, آج کے کچھ لوگوں کے عقائد اس کا ویسا ہی عقیدہ تھا جیسے آج کے کچھ لوگوں کے عقیدے, ویسا ہی عقیدہ تھا. کہنے لگا محمد عربی کہتے ہیں مجھے آسمان سے خبریں آتی ہیں, میں غیب کی خبریں جانتا ہوں, اپنی اونٹنی کا پتہ نہیں تو غیب کی خبریں کیسی جانتے ہیں؟ اللہ. سیم وہی اعتراض ہے نا آج والے لوگوں کا, پتہ چلا اسی کے خاندان کے ہیں.
وہ نسلیں کہاں گئی؟ آگے اولاد چلی تو کہاں گئی؟ کون ہے وہ لوگ؟ نسب کوئی نہیں بتاتا مگر عمل بتا دیتا ہے کہ اس کا نسب وہاں ملتا ہے. ہاں عمل بتا دیتا ہے. تو زید بن لسیت نے جب یہ حرزہ سرائی کی تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹی عمر کے تھے، ذہن سے ان کا نام اتر گیا. انہوں نے جا کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ فلاں شخص ایسا کہہ رہا ہے. آقا علیہ السلام نے بلا کے پوچھا تم نے ایسا کہا ہے؟ چی بچی کرنے لگا جو منافقوں کی عادت ہوتی ہے. نہیں اس نے تو جھوٹ بولا ہے، وہ غلط، یہ بچہ ہے اس کو سمجھ نہیں آیا، میں نے یوں نہیں کہا، میں نے تو یوں کہا تھا، یہ کیا تھا وہ کیا تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا باخدا میں اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا کہ مجھے غیب کی خبریں آتی ہیں، آسمان کی خبریں آتی ہیں. میں اللہ کا نبی ہوں. میرے صحابہ میری اونٹنی فلاں وادی میں درخت کے ساتھ اس کی نکیل الجھ گئی ہے، اس کی رسی الجھ گئی ہے، فلاں وادی میں جاؤ میری اونٹنی کو وہاں سے لے کے آؤ. صحابہ فرماتے ہیں باخدا اللہ کے نبی نے جیسا فرمایا تھا جب ہم گئے اونٹنی ویسے ہی وادی میں اس کی رسی درخت کی جڑ سے پھنسی ہوئی تھی، ہم اسے نکال کے لے آئے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ. خراب ایمان کس کا ہے؟ اہل سنت کا یا ان کا جو اللہ کے نبی کے علم پر اعتراض کرتے ہیں؟ یہ نبی علیہ السلام کی چشمان مبارک کا معجزہ ہے. آگے بھی ویسے ہی دیکھتی ہے، پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتی ہے. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں آقا علیہ السلام جیسے روشنی میں دیکھتے تھے اندھیرے میں بھی ویسا ہی دیکھتے تھے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام کا جو ارشاد گرامی کہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں، اس کی شرح میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی گردن کی پشت مبارک میں ایسی قوت مدرکہ رکھ دی تھی جس سے اللہ کے نبی جیسے اپنی آنکھ سے دیکھتے تھے اپنے پیچھے بھی ویسا ہی دیکھتے تھے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. آخری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی روایت. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف کی روایت ہے. فرماتے ہیں آخری زمانے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانے میں جب بہت زیادہ قتل و غارت گری ہوگی اور شور مچے گا کہ دجال آ گیا. شور مچے گا، دجال آ گیا. یہ واقعہ 1400 سال پہلے بیان ہو رہا ہے اور اس نے ابھی بھی نہیں ہوا. وہ واقعہ پتہ نہیں کتنے 100 سالوں کے بعد ہوگا. آقا علیہ السلام کی چشمان مبارک کا معجزہ دیکھیں. آقا علیہ السلام سینکڑوں سال پہلے وہ واقعہ دیکھ کے بیان کر رہے ہیں. فرمایا شور مچے گا کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا. مسلمان 10 افراد کو سوار کر کے پتہ کرنے کے لیے بھیجیں گے کہ خبر لے کے آؤ دجال کہاں آیا، کیا ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ان 10 سواروں کو بھی جانتا ہوں، ان کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے آبا کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کو بھی جانتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب